الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 123 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آدم و ابلیس کی سرگزشت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے۔ یہ قرآن کی ان چند صورتوں میں سے ہے جس میں مخاطب رسول اللہ ہیں۔ بڑی صورتوں میں یہ بڑی غیر معمولی سورہ ہے۔ بالعموم قرآن مجید میں صورتوں کا خطاب یا مشرکین عرب سے ہوگا، یا اہل کتاب سے ہوگا، یا مسلمانوں سے ہوگا جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، یا ان کی کوئی خاص جماعت اپنے انحرافات کی وجہ سے مخاطب بن جائے گی۔ لیکن بعض صورتوں میں رسول اللہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ پیغمبر کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں اب یہ کہا تھا کہ جس وقت آدم سے غلطی ہوئی، پھر انہوں نے ندامت اختیار کی، ہم نے ان کو برگزیدہ کر لیا، اس سلسلے کی ابتدا کر دی تھی جس کے آخری پیغمبر اب آپ۔ یہ ابتدا کب ہوئی تھی اس کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہدایت ہم نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، اس ہدایت کی روشنی میں بھی انسان اپنا سفر طے کر سکتا ہے، لیکن وہ بالاجمال ہے، اور انسان جیسے ہی دنیا میں شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو قدم قدم پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ہر چیز سیاہ اور سفید میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، چنانچہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ ان میں رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہی در حقیقت وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی اور اپنی کتابوں میں ثبت فرمائی۔ چنانچہ کتابوں کے نزول کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے معاملے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کو اختلافات میں صحیح راستہ دے دیا جائے، بتا دیا جائے کہ لوگ مذہبی معاملات میں تعبیریں کریں گے، اپنی اپنی رائے پیش کریں گے، اس میں فیصلہ کن حیثیت ہماری کتاب کو حاصل ہوگی۔ یہی بات قرآن مجید کے بارے میں کہی ہے، یہی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں کہی ہے۔ تو انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا کے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ یہ آخری بات فرمائی تھی، میری ہدایت کی پیروی کی جائے گی، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ یہ ہدایت ہے جو تمہیں پابرجا رکھے گی، جو شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے گی۔ اور شیطان صرف برائی کرا کے ہی انسان کو گمراہ نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے دین بھی بنا کے لاتا ہے، وہ مختلف ازم بھی تراش لیتا ہے، وہ روز بت بناتا، روز ان کو توڑتا ہے، اور پھر تمہیں ان کی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ تم اپنے پروردگار سے اگر اپنے آپ کو متعلق رکھو گے اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں یہی کہا کہ میں تمہارے پاس اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہی دین کی تنہا کتاب ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر تدبر کرنا ہے، اس سے جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو پوچھنا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید ہے جس کے نزول کی حقیقی ابتدا یعنی مضمون کے لحاظ سے وہ سیدنا آدم ہی کے زمانے سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پچھلی سب کتابوں کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ قرآن استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنا اپنا قرآن ہم نے ہر ایک کو دیا۔
اور پھر یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر میری طرف سے جب ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی ہونی چاہیے، اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ نہ گمراہ ہوں گے نہ محروم رہیں گے۔ میں نے لکھا ہے یہ اس ہدایت کا ذکر ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک ہدایت جو ہمارے اندر الہام کی گئی ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے جب نفس انسانی کو بنایا سنوارا تو اس میں نیکی اور بدی کا شعور الہام کر دیا۔ چنانچہ دین کی ایک ہدایت تو ہم تمہارے اندر ڈال کر تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں، لیکن یہ دوسری ہدایت جو وحی کے ذریعے سے ملتی ہے، یہ اس ہدایت کا ذکر ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے عقل و فطرت کی ہدایت کے ساتھ یہ ہدایت بھی انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جو کچھ انہوں نے دے کے بھیج دیا تھا اسی کی بنیاد پر مواخذہ کرتے، لیکن انہوں نے بہت کرم فرمایا کہ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیلات بھی نازل کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں وہ ٹھیک اس راستے پر قائم رہے جس کی منزل خدا کی جنت ہے، کیونکہ مقصد بڑا غیر معمولی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا انجام وہ کوئی 2-4 دن کی تفریح نہیں ہے جس کا کہیں انسان کو اگر بشارت دی گئی ہے میسر آ گئی تو ٹھیک، نہ آئی تو نہیں۔ ابدی زندگی ہے۔ زندگی اصل میں موت کے بعد شروع ہوگی۔ وہ زندگی ہے جس پر پھر موت نہیں آئے گی۔ اس ابدی زندگی کے لیے انسان کو کامیابی کی جدوجہد کرنی ہے، تو یہ ہدایت اس منزل تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ اس لیے انسان کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو یہی ہدایت ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو سب سے بڑی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اسی کی دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ سیدھی راہ واضح رہے، سیدھی راہ ہمارے سامنے متعین رہے۔ اس سیدھی راہ کے آخری سرے پر اللہ کی جنت، اللہ کا فردوس ہے۔ تو انسان کو شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام کو دی گئی، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ اسی مقصد سے نبی بنائے گئے۔ یعنی قرآن نے بتایا کہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے جب ندامت کے ساتھ توبہ کی تو ہم نے اس کا استعفیٰ کر دیا، یعنی ان کو ہم نے برگزیدہ کیا، اپنے لیے منتخب کر لیا۔ ایک بڑی ذمہ داری ان کو دی، وہ نبوت کی ذمہ داری تھی۔ وہ کسی قوم کی طرف نبی نہیں بنائے گئے تھے، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو دین کی ہدایت پہنچانے کے لیے نبی بنائے گئے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو دین بتایا، اور اس طرح پے در پے اللہ کی ہدایت کے ذریعے سے انسانیت نے اپنی ابتدا کی۔ دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا انتخاب کیا، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، تو وہاں بھی یہی ہوا کہ ابراہیم کی اولاد ہے، پھر ان کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف۔ وہ کسی قوم کی طرف پیغمبر نہیں بنا کے بھیجے گئے، بلکہ ذریت ابراہیمی کے پیغمبر تھے کہ اپنی اولاد کو تیار کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے۔ تو یہ منزل تھی، یہ ہدایت سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور وہ اسی مقصد سے نبی بنائے گئے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے حالات کے لحاظ سے کوئی شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لازماً دی ہوگی۔ یعنی اللہ کا دین وہ تو پہلے دن ہی پورا کا پورا انسان کو دے دیا جاتا ہے، وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمان اور اخلاق۔ لیکن جس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی انسان کو کچھ قاعدے ضابطے بتائے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے منظم کر کے رکھے، یہ بھی انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اسی مقصد سے ہم جب ریاستیں بناتے ہیں تو ان میں قوانین بناتے ہیں تاکہ انسانی جمعیت کی تنظیم قائم رکھیں،
اور برائیوں سے معاشرے کو محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے جو قانون دیتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو دی ہے، وہ حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی پیروی کرو گے تو نہ گمراہ ہوگے نہ محروم رہو گے۔ محروم رہو گے یعنی اللہ کی جنت سے محروم نہیں رہو گے، فلاح سے محروم نہیں رہو گے۔ وہ جو بہت بڑی چیز تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گی، اور کوئی شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ بات جگہ جگہ قرآن نے بتائی ہے کہ میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اور یہ میری ہدایت ہے۔ یہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ تمہیں تمام اختلافات میں راہ راست پر رکھے اور تمام اضطرابات میں پابرجا رکھے۔ اس کے معاملے میں کوئی دوسری بات کبھی اختیار نہ کرنا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں، یعنی دنیا میں اس کے لیے باطنی اضطراب کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے، اس کی وضاحت میں نے ایک تفصیلی حاشیہ لکھا ہے، یعنی ایسی زندگی ہے جو سکون و طمانینت، شرح صدر اور فراغ خاطر سے محروم ہوگی۔ انسان اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں تو بہت اطمینان سے ہوں، لیکن وہ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے تو سکون، طمانینت، شرح صدر اور فراغ خاطر یہ انسان کو اللہ کی کتاب ہی سے ملتا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ خود قرآن نے بیان کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ اس کی یاد دہانی ہے، اور انسان کے دل کو اطمینان اسی یاد دہانی سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اطمینان کہ میرے پروردگار کی بات مجھ تک پہنچ گئی ہے، اس کی ہدایت سے میں بہرہ یاب ہو گیا ہوں، مجھ کو وہ مل گئی ہے، یہ میری آپ کی تقریر سے، تحریر سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کسی بڑے سے بڑے عالم سے آپ کو میسر نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی کتاب ہی سے میسر ہوتی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ تعلق ہے جو انسان کو اطمینان قلب عطا کرتا ہے، اضطرابات سے اس کو نکال لیتا ہے۔ اس میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن کو یہ کتاب میسر ہے وہ بھی اس کتاب سے دل نہیں لگاتے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا بھی قائم مقام بنا دیا ہے، یہ انذار کی کتاب ہے، اپنی ہدایت بھی پوری اس میں بیان کر دی ہے، اور اس طرح بیان کر دی ہے کہ اگر ایک عامی بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو جو ہدایت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ہدایت کے معاملے میں کوئی اضطراب باقی نہیں رہتا، ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ البتہ اس دنیا میں بڑے علماء نے بھی پیدا ہونا ہے، غیر معمولی ذہانتوں کے لوگوں نے بھی اللہ کے دین کو سمجھنا اور اختیار کرنا ہے، ان کے لحاظ سے یہ کتاب علم کی بھی غیر معمولی کتاب ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو الگ تیاریاں کرنی ہوتی ہیں۔ تو کتاب دو جہتی ہو گئی ہے، عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اہل علم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ وہ اپنے سے لحاظ سے استفادہ کریں اور یہ اپنے لحاظ سے استفادہ کریں، دونوں کو سکون، طمانینت، شرح صدر اور فراغ خاطر اسی سے حاصل ہوگا۔ استاد امام لکھتے ہیں انسان کے اندر ایک خلا ہے جو اللہ کے ایمان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، یعنی انسان اپنی زندگی پر جب غور کرتا ہے تو وہ اس خلا سے واقف ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس خلا کا شعور نہ ہو، یعنی کسی چیز سے بھر دیا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے بس بھر دیا ہو اور وہ مطمئن ہو جائے، لیکن اس خلا کا احساس ہر وقت ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک خلا ہے جو اللہ کے ایمان کے سوا اور کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ اس وجہ سے جب تک اس کو ایمان حاصل نہ ہو، یعنی وہ حقیقی ایمان جو اللہ کی کتاب ہی سے ملتا ہے، کوئی دوسری چیز اس کو تسلی و طمانینت سے بہرہ مند نہیں کر سکتی۔
دوسری چیزیں خواہ وہ بظاہر کتنی ہی شاندار اور دل فریب کیوں نہ ہوں، وقتی بہلاوے کا کام تو دے سکتی ہیں، لیکن قلب و روح کی بے قراری کو رفع نہیں کر سکتی۔ کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کوئی انسانی تجربہ انسان کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو خدا کی کتاب سے ملتی ہے۔ جب بچہ بھوک سے روتا ہے تو اس کے منہ میں چسنی یا نپل دے کر کچھ دیر کے لیے بہلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ آسودہ اسی وقت ہوتا ہے جب ماں اس کو چھاتی سے لگاتی اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ اس کی فطرت کا اقتضا ہے، اس کے بغیر اس کی بے چینی نہیں جاتی۔ یہی حال انسان کا ہے، وہ اپنے لیے جو اسباب و سامان بھی مہیا کر لے، لیکن اگر وہ خدا کے ایمان سے محروم ہے تو وہ غیر مطمئن، ڈاواڈول، اندیشہ ناک، مضطرب اور اندرونی خلفشار میں مبتلا رہے گا، اگرچہ وہ اپنی نمائشوں سے اس پر کتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ نفس مطمئنہ کی بادشاہی، یعنی وہ دل جو مطمئن ہو گیا، وہ دل جو شاد کام ہو گیا، نفس مطمئنہ کی بادشاہی صرف سچے اور پکے ایمانی سے حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد دہانی، اس کی کتاب، اس کی ہدایت ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بہت سے لوگ ایمان کے مدعی ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زندگی نہایت پریشان حالی اور پراگندہ بالی کی ہوتی ہے، یعنی ان میں کوئی اطمینان نہیں ہوتا، کوئی شرح صدر نہیں ہوتا۔ برعکس اس کے کتنے ہیں جو خدا کو محض ایک وہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ بڑی بے فکری اور طمانیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہاں بحث ایمان کے مدعیوں سے نہیں ہے، بلکہ حقیقی اہل ایمان سے، یعنی حقیقی ایمان یہی چیزیں عطا فرماتا ہے، یہی شرح صدر، یہی طمانیت، یہی تسلی، یہی ہر طرح کے اضطرابات سے رہائی۔ حقیقی ایمان کا یہی حاصل ہے۔ ایمان کا دعویٰ کسی نے کر رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا نام تو مسلمانوں کے کسی رجسٹر میں لکھوا رکھا ہو، لیکن اس کے ہاں اطمینان ہوگا، پریشان حالی ختم ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی ایمان شعوری ایمان ہے، جس میں آدمی دل کی گہرائیوں سے ایک حقیقت کو دریافت کرتا، پھر اس کو مانتا اور پھر اس پر پابرجا ہو جاتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے۔ ثانیاً، جن لوگوں کو خدا سے بے پرواہ ہونے کے باوجود ہم مطمئن خیال کرتے ہیں، ہم صرف ان کے ظاہری کر و فر کو دیکھتے ہیں۔ اگر کبھی ان کے سینوں میں جھانک کر دیکھنے کا موقع ملے، تب معلوم ہو کہ ان کے اندر کتنے خطرے اور کتنے خلجان چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ ان کو وہ خود دیکھتے ہیں یا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر ایمانی بصیرت ہو۔ تو حقیقی ایمان یہ نتائج پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اضطراب کی زندگی ہے، پھر شرح صدر نہیں ہوتا، پھر باطن میں ایک تلاطم برپا ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں آدمی ساری دنیا کو اطمینان دلا دے کہ میں تو بہت مطمئن ہوں اور بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن کی خبر دی ہے کہ باطن میں اس کی زندگی پھر تنگی کی زندگی ہوتی ہے، اور جب وہ قیامت میں اٹھے گا تو ارشاد فرمایا کہ نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے یہ اندھا پن با اعتبار نتیجہ ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی، با اعتبار نتیجہ ہوگا، یعنی اگرچہ دیکھ رہے ہوں گے مگر اس نور سے محروم ہوں گے جو اس روز اہل ایمان کے پاس ہوگا، یعنی وہ روشنی جو وہاں کی زندگی کو انسان کے سامنے نمایاں کرے گی، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے جس وقت آدمی کسی برے انجام کو دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اس کو اندھے پن سے تعبیر کیا ہے، مگر اس نور سے محروم ہوں گے جو اس روز اہل ایمان کے پاس ہوگا،
اور اس کی روشنی میں وہ ہر مرحلے پر اپنا جادہ و منزل اپنے لیے متعین کر لیں گے۔ سورہ حدید کی آیت 13 میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس اندھے پن سے کیا مراد ہے، یہ کیا چیز ہے جس سے انسان قیامت میں اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر دوچار ہو جائے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ یعنی دنیا میں تو میں بڑے اطمینان سے تیری نعمتوں کے نظارے کرتا تھا، سیر و تفریح میں مصروف ہوتا تھا، حسن و جمال کو دیکھتا تھا، دنیا کے مال و دولت کی چکا چوند تھی، میں اس سے سرشار تھا۔ یہ کیا ہو گیا کہ یہاں تو کچھ سجائی نہیں دے رہا، یہ جو تعبیر ہوتی ہے کچھ سجائی نہیں دے رہا، وہ اس اضطراب، اس پریشانی اور جو نتائج سامنے آئیں گے اس کو نمایاں کر رہی ہے۔ تو یہ ہو جائے گا، تو اس سے وہ تنگی مراد ہے۔ فرمایا کہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اب دیکھیے اس کا جواب دیا ہے، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، یعنی دنیا میں تمہیں دنیا تو بہت نظر آئی تھی، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن یاد کرو ہماری آیتیں بھی آئی تھیں، ہمارے پیغمبر آئے تھے، ہماری کتابیں آئی تھیں، تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، یعنی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ وہ اندھا پن ہے جس کا نتیجہ اب اس اندھے پن کی صورت میں نکل آیا ہے۔ ہم نے یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، تو فرمایا کہ اس وقت تم نے نظر انداز کر دیا، دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بھی کہیں سے آ گئی ہے، اس کو پیغمبروں نے پیش کر دیا ہے۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہ جو آج تمہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے یہ اسی کے نتیجے میں ہے۔ وہ نظر انداز کر دینے کو تم اس اندھے پن کی صورت میں دیکھ رہے ہو، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے۔ ظاہر ہے وہ بدلہ پیچھے بیان ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے وضاحت کیا کہ اشارہ ہے اس تنگی کی طرف جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی بدلہ کیا ملے گا، اس دنیا کی زندگی میں شرع صدر سے محرومی، اور آخرت میں اس طرح ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اٹھنا، یہاں تک کہ کچھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ وہ دنیا جو سب سے بڑھ کر دیکھنے کی دنیا ہے، وہ کہا جاتا ہے نا محاورے میں میری دنیا اندھیر ہو گئی، تو انسان کو جب کسی بہت برے نتیجے سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو دنیا اندھیر ہوتی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ پھر وہ دنیا اندھیر ہو جائے گی، اس طرح ہم بدلہ دیں گے اس طرح کے لوگوں کو۔ اور فرمایا کہ یہ تو اس دنیا میں ہو جائے گا، اور آخرت میں اٹھتے ہی اس کے بعد آخرت میں ایک نتیجہ نکلنا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ تو اس میں تنبیہ فرمائی کہ ہم نے انسان کو جو موقع دیا ہے وہ یہاں اسی ہدایت کی قدردانی کا موقع ہے۔ پہلے جو ہدایت ہم نے اس کے اندر ودیت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قدر کرے، خود اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے، وہاں ہم نے اس کو ایک خاصہ اخلاقی عطا کر کے گویا ایک زاجر، ایک واعظ اس کے اندر بٹھا دیا ہے، وہ بار بار اس کو توجہ دلاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو، تم سے پاکیزگی کا تقاضا ہے، یہ پاکیزگی ہے جو تمہارے لیے جنت میں خدا کے فردوس میں داخل ہونے کی راہ کھولے گی۔ وہ جب اس کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر حد سے گزر جاتا ہے، اور جب حد سے گزر جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں جو ہدایت اندر دی گئی ہے اس کا انکار کرتا ہے عملی طور پر، اور پھر پیغمبروں کی ہدایت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نتیجے کے طور پر اس انجام سے دوچار ہو جاتا ہے۔
افلم یہد لہم کم اخلقنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ جس طرح قرآن کا عام طریقہ ہے، یعنی جب وہ اپنے مدعا کو دلائل کی بنیاد پر پیش کرتا ہے تو پھر تاریخ کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ یہاں پر خطاب کر کے فرمایا، پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ ان قوموں کی طرف اشارہ ہے جو جزیرہ نما عرب میں ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کی گواہی یا شہادت پیش کی جائے گی تو انہی واقعات کی پیش کی جائے گی جن سے لوگ واقف ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ تو عرب جن داستانوں کو جانتے تھے، جن پیغمبروں کی سرگزشتوں سے واقف تھے، انہی کو پیش کیا ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے، یہ عاد و سمود وغیرہ کی ان بستیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے برباد شدہ آثار اور کھنڈروں پر سے قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرتے رہتے تھے۔ یہ جب اپنی تجارت کے لیے شام، عراق، ان علاقوں میں جاتے تھے تو یہ راستے میں پڑتے ہیں سب، چنانچہ دیکھتے ہوئے جاتے تھے، ان سے واقف تھے، ان کے شعراء ان کا ذکر کرتے تھے، یہ ان کی معلوم معروف تاریخ ہے۔ تو فرمایا، پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان بستیوں میں رہنے والوں کو کیا عزت، کیا وقار، کیا طاقت، کیا حشمت حاصل تھی، پھر کیا ہوا؟ آج وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، عبرت کا سامان ہے۔ ان بستیوں نے بھی اسی طریقے کے رویے اختیار کیے تھے، پھر دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوئے اور مرنے کے بعد بھی اس سے دوچار ہیں، اور قیامت میں اٹھیں گے تو وہاں بھی دوچار ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یعنی بڑی نشانیاں وہ تو انفس میں بھی ہیں، آفاق میں بھی ہیں، انسان اپنے اندر نگاہ ڈالے تو وہاں بھی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اس کائنات کو دیکھیں تو وہاں بھی اللہ کی آیات ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، بشرطے کہ انسان عقل سے کام لے۔ اور عقل سے کام لینے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے وہ ہماری اصلاً عقل ہی کا امتحان ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح رکھ دی گئی ہیں کہ گویا آنکھوں سے دیکھ کر تقاضا کیا گیا ہے کہ دیکھو اور مان لو۔ یہ تقاضا تو کسی بیل سے بھی کیا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ جب دیکھ لیا تو پھر کوئی امتحان نہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی نشانیاں ہیں، آفاق کی نشانیاں، انفس کی نشانیاں اور تاریخ کی نشانیاں۔ ان نشانیوں سے عقل کی مدد سے ہم نے نتائج اخذ کر رہے ہیں، ان سے بصیرت حاصل کرنی ہے۔ تو انسان کے لیے عقل ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ اسی کو واضح کیا کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر متنبع کر کے یہ فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے، یہ عقل، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اگر تم نے ملحوظ نہیں رکھا، اس کی قدر نہیں کی تو محروم ہو جاؤ گے۔ ہم جب انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے میں سب سے بڑھ کر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم پر اصرار کرنا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں دکھائیے پھر مان جائیں گے۔ تو یہ جگہ جگہ واضح کیا گیا ہے کہ دیکھنے کے بعد کون نہیں مانے گا۔ جب پردے اٹھا دیے جائیں گے، حجاب ختم ہو جائیں گے، تو اس موقع پر تو جانور بھی شہادت دے اٹھیں گے تمہیں ہم نے عقل سے نوازا ہے، اور علم و عقل کی روشنی میں یہ چاہا ہے کہ تم صحیح بات کو سمجھو، جانو اور پھر اس کی شہادت دو۔ یہی امتحان ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ دیکھے بغیر نہیں مانیں گے تو گویا امتحان سے فرار اختیار کرتے ہو۔ لہٰذا عقل سے کام لو، اور اگر عقل کو بیدار رکھو گے تو پھر بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم